حکام صاحب یہ فرمائیے گا، امریکی صدر کی تقریر کچھ دیر چند گھنٹوں پہلے جو ہوئی، اب بہت کچھ تو اس میں آئی بلیو ریپیٹیٹیو تھا. اب آپ کیسے تجزیہ کر پائیں گے؟ بہت کچھ جو پچھلے دنوں کا جو ٹروتھ سوشل پہ تھا، بہت تو یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کی ایمالگمیشن تھی، اور کچھ کوئی ہیڈ وے نہیں ہے کسی جگہ پر، کوئی آپ کو روڈ میپ نہیں نظر آ رہا کہ یہ ختم کہاں ہوگی جنگ. میں اور لائٹر بھائی آپ کو بتاؤں، یہ لگتا یہ ہے کہ کیونکہ اپریل فول ہوا ہے، اور میرا بھی یہ خیال تھا کہ اگر جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ قوم سے خطاب کریں گے اور پہلا ان کا یہ نیشنل ایڈریس تھا، پوری دنیا نے دیکھا، تو شاید دنیا کو یہ لگ رہا تھا اور بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ خیال تھا کہ وہ کوئی ایگزٹ کے بارے میں بات کریں گے، یا کم از کم کوئی ایسی نئی بات کریں گے کہ جس سے یہ جو جاری تنازع ہے یہ خاتمے کی طرف جائے گا. لیکن یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، جو انہوں نے باتیں کی، جو ان کا خطاب تھا، وہ ایک آپ کہہ لیں کہ انہوں نے ایک ریکیپ دیا جو اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر جو بھی بیانات انہوں نے دیے، اور اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. اور جب کوئی نئی بات نہیں تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ پہلے جب یہ جنگ کا آغاز انہوں نے کیا، کلیئر آبجیکٹو نہیں تھا، اور جو ان کا نیا جو خطاب ہے اس سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ بالکل کلیئر ہے کہ اب امریکی صدر ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جنگ تو انہوں نے چھیڑ دی ہے، اسے نکلنا کیسے ہے. اب کام صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ کوئی، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کوئی چھیڑ دی ہے جنگ اور پتہ نہیں کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے، جو ایران کی طرف سے رسپانس اب تک ظاہری بات ہے انہوں نے بہت زیادہ ہٹ لی ہے، بٹ ڈو یو اسٹل سی دیم وننگ دس وار ایٹ دی اینڈ؟ بیکاز شاید یہ شروع تو نیوکلیئر کیپیبلٹی یا اس کے قریب چیزوں سے ہوئی تھی، بٹ اٹ ہیز سم ہاؤ ریڈیوسڈ اٹ سیلف ٹو دا اسٹریٹ آف ہارمز، اسی کے گرد اب شاید یہ جنگ گھوم رہی ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ ایران ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، جو ہم ہمیشہ کہتے تھے ہسٹوریکلی بھی کہ ایک ترک کا پتہ ہے ان کے پاس آبنائے ہرمز، تو وہ انہوں نے پھر اس کو رائٹلی استعمال کیا ہے؟ دیکھیں، جو ڈیفینیشن کیا ہے جیت کی، اگر آپ امریکہ اور اسرائیل کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، ان کی جیت کی ڈیفینیشن مختلف ہے، ایران کی مختلف ہوگی. اور یہ ادروائز بھی ہسٹوریکلی بھی ہوتا ہے کہ جب ایک بڑی طاقت قدرے کم جو یا کمزور طاقت کے اوپر حملہ کرتی ہے، تو جو بڑی طاقت ہے اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایبسولوٹ جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرے گی. اور یہاں پر جو آبجیکٹیو کیا تھا، 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، کہ اگر تو امریکہ اور اسرائیل کامیاب ہو جاتے کہ موجودہ جو ایران کی حکومت ہے، جو سیٹ اپ ہے سنس 1979 کے، اس کو بدلنے میں، اس کو ریموو کرنے میں، اور باقی جو آبجیکٹیو اپنی جگہ کے اوپر، پھر تو ان کی کامیابی سمجھی جاتی. دا فیکٹ از کہ ایران ابھی تک ریزسٹ کر رہا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے کلیم ہے کہ ایران کی جو صلاحیت ہے، بیلسٹک میزائلز ہوں، ڈرونز ہوں، اس کو ہم نے 90% کہتے ہیں جی ڈی گریڈ کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود آج بھی جب میری آپ سے بات ہو رہی ہے، وہ امریکی اسرائیلی ٹارگیٹس ہوں یا گلف کے اندر جو اہداف ہوں، ایران اس کو ابھی بھی کہیں نہ کہیں نشانہ بنا رہا ہے. تو اگر آپ اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو یہاں پر جو کلیئرلی آپ کو جو ایران ہے، اگر وہ سروائیو کرتا ہے، جو موجودہ ان کا سیٹ اپ ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ امریکہ کی وکٹری نہیں ہوگی اگر ایران کی جیت نہیں بھی ہوگی. تو جو اسٹریٹ آف ہرموز کی آپ نے بات کی، بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز تو ایگزسٹ کرتا ہے اس سے پہلے بھی، لیکن ایران نے شاید اس سے پہلے اس کو کبھی استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. شاید ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ کس طرح کا ٹریگر ہو سکتا ہے کہ اس سے جو امریکہ ہے یا جو باقی طاقتیں ہیں وہ آل آؤٹ ان کے خلاف جا سکتی ہیں. لیکن اس جنگ کے نتیجے میں ایران نے یہ سکسیسفلی پروو کیا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو مستقبل میں ایران ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی چھوٹا موٹا بھی کانفلکٹ ہوگا تو اس کو ایز اے بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرے گا. اچھا، یہ کیونکہ آپ بڑا آپ کلوزلی دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو کوشش رہی ہے، اینڈ آبویسلی ود دی انکلوژن آف دی چائنیز گورنمنٹ، اور جو ڈی پی ایم کا یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر کا دورہ بھی تھا، آلدو اس کے بارے میں سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگ جھوٹ بھی بڑا بولتے ہیں اور تواتر سے بولتے ہیں. وین آئی سو یو کوٹنگ سم آف دوز کہ پتہ نہیں ان کو شاید نالج نہیں ہے یا ڈیلیبریٹ جھوٹ بولا جاتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آپ کو لگتا ہے کہ جو گارنٹیز چاہیے ایران کو ویزاوی امریکہ فرام چائنا، ان میں کوئی پیش رفت ہے یا ابھی بس وہ 5 نکاتی ایک پلان ہے جو پاکستان اور چائنا کی طرف سے آیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ضمانت کی بات ہے، اس کا یہ ضمانت کا یا گارنٹی کا اس لیے جو آیا بیچ میں سارا معاملہ، کیونکہ ایران کا یہ کہنا ہے، اور یہ رائٹلی وہ کہتے بھی ہیں کہ پچھلے 10 مہینوں کے اندر 2 دفعہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کی، اور وہ بات چیت کہا جاتا ہے کہ ایک مثبت سمت کی طرف جا رہی تھی، جب پہلے اسرائیل نے اور پھر بعد میں امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا. تو جو دونوں فریقین کے درمیان بد اعتمادی ہے، وہ اس کا تو بہت
میرے خیال میں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اب اگر پاکستان ایک بیک چینل کے ذریعے یا باقی جو پلیئرز ہیں میڈیشن کروا رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو جو امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جو ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہی فیس ٹو فیس بات چیت ہو, ایران کو اس کے لیے صرف مذاکرات کے لیے کنونس کرنا, یہ ایک سب سے عام نقطہ ہے, یعنی کہ براہ راست امریکہ کے ساتھ, اور اس کے لیے بھی سب سے پہلے تو آپ کو ضمانت چاہیے. تو شاید یہ جو پاکستان کی کوشش ہے اور چین کی جو انوالومنٹ ہے, براڈر اگریمنٹ کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ چین اس میں شاید ولنگ ہے, کیونکہ چین کا ایک بڑا کلیئر موقف ہے کہ یہ جو سارا قضیہ ہے یہ ہمارا کیا دھرا تو نہیں ہے, تو ہم اس کی اونرشپ کیوں لیں. مثلا افغانستان کے کانٹیکسٹ میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جی اب چین جو ہے وہ ذمہ داری لے, تو چین کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا کہ یہ گند جو ہے وہ امریکی اور نیٹو فورسز نے پھیلایا, تو ہم کیوں ذمہ داری لیں ریکنسٹرکشن کی, ری ایبلیٹیشن کی. تو اس کیس کے اندر بھی جو چین کی سفارتکاری ہے, جتنا میں جانتا ہوں کہ وہ براڈر اگریمنٹ میں کوئی ضمانت کار نہیں بنے گی. ہاں یہ ضرور ہے, جو پاکستان کی بھی کوشش ہے کہ چین اپنے گڈ آفیسز استعمال کرتے ہوئے ایران کو کم از کم کہے کہ آپ مذاکرات کو ایک موقع دیں. پاکستان اور باقی جو مسلم دنیا کے ممالک ایک کوشش کر رہے ہیں, آپ اس کو ایک موقع دیں. تو اس کے لیے میرے خیال میں جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر وہاں پر گئے تھے, تو اس تناظر میں تو شاید چین پاکستان کی یا باقی دنیا کی مدد کر سکتا ہے. بٹ اوور آل آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ڈیل ہوگی اس کے لیے کسی بھی طرح کی گارنٹی چین دینے کو تیار ہے. اچھا, ٹورڈز دی اینڈ مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنی انکلینیشن یا کتنی ولنگنس آپ اسیس کر پائے ہیں ایران کی جو اس وقت موجودہ قیادت ہے, کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ کے مطابق تمہارا رجیم چینج کر چکے ہیں وہ, وچ از آبویسلی ایبسرڈ سی ایک بات ہے کہ کوئی رجیم چینج تو ہمیں وہاں پر ایسا کوئی نظر نہیں آیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹون ہے یا ٹینر ہے امریکن پریزیڈنٹ کا with that going on, اور وہ چل رہا ہے انابیٹڈ ایسے ہی ہے, وہ دھمکیوں کی بات کرتے ہیں, اوبلیٹریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, ایک ٹھیک ہے پبلک پوزیشن پرائیویٹ پوزیشن فرق ضرور ہوتی ہے ممالک کی, لیکن کیا کوئی کچھ ہو رہا ہے, is there something going on which obviously being kept under the wrap? نہیں, میرے خیال میں ڈیفینیٹلی بہت کچھ تو جو ہمیں پبلکلی نظر آ رہا ہے, جو رابطے ہیں میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ بیہائنڈ دا سین ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں جو امریکی صدر ٹرمپ کا یہ جو خطاب ہے جس میں انہوں نے کوئی بہت ایکسپلسٹلی بات نہیں کی, ایک اوپن اینڈڈ سی اسپیچ ہے, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ جاری ہیں. اب بالکل ایران کی اگر آپ بات کریں, ان کے بیانات دیکھیں, ان کی جو پبلک پوسچرنگ ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ ہاں پاکستان کے ذریعے یا کچھ اور دوست ممالک ہیں وہ ایک کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کو ہم نیگوشیشنز نہیں کہتے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو میں ایران کی ایک پبلک پوسچرنگ دیکھتا ہوں, کیونکہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی, اور ایک آپ کا ایک نیریٹو ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے اوپر جنگ تھوپی گئی, آپ کے سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ کیا گیا, آپ کی جو سول اور ملٹری قیادت ہے ان کو 1 by 1 امریکہ اور اسرائیل نے ٹارگٹ کیا, اور اس موقع کے اوپر جب آپ حالت جنگ میں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایران کی حکومت یا کوئی بھی اہلکار پبلکلی کے لیے کہے گا کہ ہاں جی ہم امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بات چیت نہیں ہو رہی. جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے بیسڈ آن جو میری لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہے, کہ بالکل کوشش ہو رہی ہے, اور اگر یہ مذاکرات ہوں گے جس کا لائکلی وینیو اسلام آباد ہوگا تو یہ اچانک سے ہوں گے, اور جو مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا, ایک دم سے مذاکرات ہوں گے. میڈیا کی کوشش تو ہے اس کو کہ کرنے کی کہ کہیں نہ کہیں ان کو بھنک پڑ جائے, بٹ میرا جو اپنا خیال ہے کہ یہ اچانک سے ہوگی میٹنگ اگر ہوتی ہے تو شاید میڈیا کو اس کا بعد ہی پتہ چلے گا, اور اس کے لیے ابھی بھی میرے خیال میں کہیں نہ کہیں کوشش ہو رہی ہے, اور پاکستان از پلئنگ اے لیڈ رول ان دیٹ.